صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیں آپ کہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ تو بڑے جارحانہ ہیں، وہ اتنے مصالحانہ کب سے ہو گئے؟ انہوں نے تو عجیب و غریب سے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں باغ ہے، اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھائی اتنی تلخی نہ پیدا کرو، اس لیے کہ تلخی پہلے ہی ماحول میں بہت زیادہ ہے۔ تو وہ تو کہاں یہ کہہ رہے تھے میں اس کو گرفتار کروں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور میں صوبے میں گورنر راج نافذ کر دوں گا، اور کہاں یہ کہ وہ بیٹھ کے بات کر لیں اکتوبر میں الیکشن کرانے یہ بات بھائی جی کیوں ناراض ہو، آؤ بیٹھ کے گل کر دیں۔ تو وہ میرا خیال ہے ان سے کہا گیا ہے کہ اتنی تلخی پیدا نہ کریں، اگلے ایک دو دن میں اندازہ ہو جائے گا کہ اگر یہی ان کا رویہ رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے بات کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، چاہے وہ چارٹر آف اکانومی کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے نظر آتا ہے کہ بھائی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی تلخی کم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نکل سکے گا؟ ہارون صاحب عمران خان یہ صاحب تو تیار ہو گئے ڈیپینڈ کرتا ہے نا، عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں جلدی کال دوں گا سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ پہلے تو انہوں نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا کہ ہم تو فیصلے دے چکے ہیں، مطلب کنٹینر نہ لگائے جائیں، یہ نہ کیا جائے، رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں، لیکن بھائی عمل درآمد تو ہوا نہیں تھا، تو سپریم کورٹ کو شاید دوبارہ سننا چاہیے۔ لیکن بہرحال وہ کال تو دیں گے، اور وہ اس پہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ بھئی میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکالوں گا۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ لانگ مارچ کی بجائے انہیں یا تو صوبوں میں کرنا چاہیے، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ شہروں میں کرنا چاہیے، اس لیے کہ موسم بہت خوفناک ہے۔ اگرچہ بارشوں کے قبل از وقت امکان ہے، بارشیں بھی ہو جائیں گی، اور اگلے ہفتے سے صورتحال بہتر ہوگی، اور ذمہ دار بہت پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، کچھ موسم بھی بہتر ہو جائے گا نسبتاً، لیکن پھر بھی گرمی تو رہے گی۔ جون تو گرمی کا مہینہ ہے، اور نیکسٹ جولائی میں جس طرح جولائی میں تو بارش تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس دفعہ مونسون ارلی ہو جائے گا، گرمی زیادہ پڑے تو مونسون جلدی ہو جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو لیکن پھر بھی بہرحال اتنی گرمی حبس بہت ہوتا ہے برسات میں، وہ اور بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ خان صاحب تو برداشت کر سکتے ہیں، آدمی اپنے آپ پہ دوسروں کو قیاس کرتا ہے نا کہ جیسا میں ہوں ویسے دوسرا بھی کر لیں، لیکن سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خان صاحب نے دو بڑے مسئلے آج بھی بیان کیے، جس طرح سے آپ نے ایک طرف روشن ڈالی، پانی کا مسئلہ، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، یہ خان صاحب نے بات کی، مگر جو مہنگائی ہے ہارون صاحب اس کے اوپر بھی وہ بات کر رہے ہیں، عوام تو چیخ رہی ہے، جو سرویز آ رہے ہیں وہ بھی بڑے خوفناک رزلٹ لے کر آ رہے ہیں۔ دو پہلو ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ ڈالر کی پرائس جب تک نہیں کم ہوگی، بلومبرگ نے کہا 185 پہ آ سکتی ہے۔ کیسے آئے گی یہ انہوں نے نہیں کہا، مگر بالکل واضح ہے کیسے آئے گی۔ جیسے یہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ پہ سائن کرے گی، ایگریمنٹ چاہے پیسے دیر سے دے، لیکن آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن کا مطلب ہی آپ کو چین سے پیسے مل سکتے ہیں، سب لوگ آئی ایم ایف کے ممبر ہیں نا، یو اے ای سے مل سکتے ہیں، سعودی عرب سے مل سکتے ہیں، تو ڈالر گرے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں کوئی حب وطن نہیں ہے، لوگ پیسے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بھئی مت ڈالر خریدیں، کیا ہے، بہت سے لوگ نہیں بھی خریدتے، تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لوگوں کو سیکریفائز کرنا چاہیے، جیسے تاجروں کا رویہ ہے کہ جی ہم نہیں 8 بجے دکانیں بند کریں گے۔ بس کیسے نہیں آپ بند کریں گے؟ حکومت کو ایک تو نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تاجروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، اور پیسے پیپلز پارٹی بھی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کہ تاجروں سے ہی چندہ لینا ہوتا ہے نا، اور کس سے لینا ہوتا ہے، اپنے پیسے تھوڑی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ 5 بجے آسٹریلیا میں ہو جاتی ہیں بند، 5 بجے، تو 8 بجے کے کہہ رہے ہیں یہ خریدار دیر سے آتے ہیں، وہ خریدار کپڑے خریدنا چھوڑ دیں گے، ڈبل روٹی خریدنا چھوڑ دیں گے، انڈے خریدنا چھوڑ دیں گے، بچوں کے کھلونے خریدنا چھوڑ دیں گے، کیا چیز ہے جس کا گھی خریدنا چھوڑ دیں گے، چینی خریدنا چھوڑ دیں گے، سسٹم چلتا رہے گا، کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چند دن میں ایڈجسٹمنٹ۔ وہ 11 بجے دکانیں کھلتی ہیں، 11 بجے کھلنا شروع ہوتی ہیں، 12 بجے بھی کھلتی ہیں، تو یہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا بھئی۔ یہ کیسے آپ معاشی زندگی جو ہے وہ 5 بجے سورج نکلتا ہے، 6 بجے جو ہے وہ دکانیں کھل جانی چاہیے۔ جب پابندی لگا دیں گے 8 بجے سے پھر 7 بجے کرنا ہے، 7 سے 6 بجے کرنا ہے، 6 سے 5 بجے کرنا چاہیے، بجلی بچے گی، صحیح، اور لوگوں کی عادات بہتر ہوں گی، لوگ جلدی سوئیں گے۔ سوشل میڈیا نے ایسی پیدا کی ہے، ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ صحیح ہے، لیکن ہارون صاحب آپ کو یاد ہوگا کرونا کے دنوں میں بھی ایسی صورتحال آئی تھی، تاجروں نے انکار کیا تھا، مگر عمران خان صاحب نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرائی تھی، دکانیں بند ہونا شروع جب آپ کرانا چاہتے ہیں نا، حکومت کرنا چاہتی ہے، صحیح، اس ملک میں بٹن نہیں بنتا ڈھنگ کا، اور میزائل بن گیا اسٹیٹ آف دی آرٹ،
ایٹم بم بن گئے اسٹیٹ آف دی آرٹ، اور بہت سی چیزیں بن گئی جس کا ہم اعلان نہیں کرتے. جہاز بن گئے، فائٹر طیارے بن گئے. انڈیا تو نہیں بنا، ٹینک ان سے انڈیا سے بہتر بنا لیے، فائٹر طیارے بنا لیے، ہر چیز بنا لی. جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں، آپ کی پرائرٹیز ہیں، آپ کی ترجیح ہے یہ نہیں. سویرے 8 بجے فوجی افسر اور فوجی جوان ڈیوٹی پہ پہنچتے ہیں، ناشتہ اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. یعنی بعض جگہ پہ ناشتہ جو فوجی ہیں ان کو دیا جاتا ہے نا، جن کے مکان تو سب کو نہیں دیے گئے نا، بھی بچے گھروں میں ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو پاس تو مکانات نہیں ہیں. اور بہت سے میں نے افسروں کو دیکھا، فوجی افسروں کو، کہ رات 11 بجے، صبح 8 بجے آتے ہیں، رات 11 بجے دفتر میں موجود ہوتے ہیں. وہ تو لوگوں کی ٹریننگ ایسے کی جاتی ہے. ایاز امیر صاحب نے لکھا ہے آج کہ میں نے فوج میں بھرتی ہو گیا، میں بڑا پچھتایا. بھئی یہ کیا زندگی ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ تو بڑی مشکل زندگی ہے نا، لیکن وہ لوگ پھر عادی ہو جاتے ہیں اس کے، پھر اسی زندگی کی عادی. بھائی جو لوگ سویرے تمام سپر اچیورز کی جو نشانی ہے مستقل مزاجی کے علاوہ، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سویرے 5 بجے جاگتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے نقطے میں آئی ایم ایف کی بات کی، آپ نے کہا ڈالر نیچے آ سکتا ہے، مہنگائی کم ہو سکتی ہے. جب اس حکومت کو تائید حاصل ہے امریکہ کی، جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی فیورٹ ہے، آئی ایم ایف کے پاس ہی چلے گئے، ان کی شرائط تسلیم کرنا شروع کر دی ہیں، تو سرٹیفیکیشن پہ سائن کرتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ وہ اگر آپ امریکی میڈیا دیکھیں نا، اس میں مسلسل وہ کوئی نہ کوئی مبصر کہتا ہے، اور اس میں سے بعض حکومت کا حصہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا درد سر ہے. دیکھو جی یوکرین پہ حمایت نہیں کر رہا کھل کے، دیکھو جی یہ چین سے اپنا تعلقات بہت گہرے کر رہا ہے، اور اپنا روس سے تعلقات بنانا چاہتا ہے. اور ان سے پوچھا گیا خاتون سے کہ بھئی اگر آپ صدر ہوتی، وہ امیدوار ہیں ویسے صدارت کی، تو وہ آپ خاتون اگر آج صدر ہوتی تو کیا کہتی؟ تو انہوں نے کہا میں کہتی روس سے تعلقات محدود کرو، یوکرین کے میں حملے کی مذمت کرو، چین سے تعلقات محدود کرو، روس سے تعلقات جو بنانے کی کوشش نہ کرو. ایران سے نہیں، آپ کو گیس لینے دے رہے. وہ جو ہماری مروبیت ہے امریکہ سے، مغرب سے، وہ بڑا مسئلہ ہے نا جی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہارون صاحب مہنگائی کو لے کر نفسیاتی کمزوری ہے، غلامی کا اثر ہے. مہنگائی کی یہ بڑھتی ہوئی شرح یا لہر جو ہے 24 روپے. آج پہلی دفعہ پتہ چلا گھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک درجہ اول ہوتا ہے، ایک درجہ دوم ہوتا ہے. ہارون صاحب بہت ساری چیزوں کے درجہ بندی ہے. نہیں، کپڑوں کے تو ہمیں معلوم تھا کہ فیصل آباد میں کراچی والے جو ہیں وہ ڈیزائن بناتے ہیں، خواتین کے خاص طور پہ، جو ظاہر اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو ڈیزائن بناتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، اور وہی کپڑا جو 1200 روپے میں وہ بیچتے ہیں، فیصل آباد والے 600 روپے میں بیچتے ہیں. وہ ایک فیکٹری اونر نے کہا میں فیصل آباد میں آیا اور میں نے اسے کہا کہ 1 نمبر دکھاؤ، 2 نمبر دکھاؤ، اور وہ دیکھے اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا. میں نہیں پہچان سکا جو پروڈیوس کرتا. صحیح، ٹھیک ہے. ویسے فیصلہ آباد لیکن درجہ اول درجہ دوم میں تو فرق ہے. وہ 24 روپے بڑا، یہ 14 روپے بڑا. اب اس میں دیکھیے سارا قصور حکومت کا نہیں ہے، جو بات صحیح ہے وہ کرنی چاہیے. بٹ ڈالر کی پرائز کا مسئلہ ہے نا. ایک تو پام آئل ویسے مہنگا ہو گیا، اور آپ اگاتے نہیں ہیں. آپ نے سڑکیں بنائی، آپ نے پل بنائے، آپ نے ایسی موٹر ویز بنائی، انڈیا میں تو نہیں ہے. بھائی پہلے یہ سڑکیں بنانا بڑا اچھا ہے، پل بھی بننے چاہیے، انڈر پاس بھی بننے چاہیے، مگر پہلے کوئی انڈسٹری تو 18 لاکھ آدمی، مفتاح صاحب نے کہا ہے، صحیح کہا ہے، 18 لاکھ آدمیوں کو نوکریاں چاہیے ہوتی ہیں. اس کا تو بندوبست کریں نا. وہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی، اس میں آئی ٹی 6 مہینے کا کورس، 21 دن کا کورس سے بھی لوگ کام سیکھ جاتے. 21 دن کے پرائیویٹلی کورس بعض لوگ کرا رہے ہیں. 21 دن کے بعد وہ اتنے پیسے ارن کرنے لگتا ہے، اچھا طالب علم ہو، کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے. ایک خاندان کا انٹرویو میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اب ہمارے پاس کار ہے، اب ہمارے پاس. انہوں نے کو باقاعدہ تعلیم نہیں پائی، کسی سے سیکھا، اب لوگوں کو سکھا رہے ہیں. تو 1000 کالج کھولنے چاہیے، کچی دیوار والے کالج کھول دیں، کچے کمرے ہوں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے فرق نہیں پڑتا. بلڈنگیں بہت اچھی، میں جس اسکول میں پڑھا ہے اس میں 9ویں جماعت میں جا کے کرسی پہ بیٹھنا نصیب ہوتا تھا، مگر 1 آف دی 10 بیسٹ اسکولس تھا وہ پاکستان میں. ٹیچر اچھے تھے، فرنیچر اچھا نہیں تھا. تو جو چیز پرائرٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، وہ ہے تعلیم. آپ نے مثلاً ایک میں وہاں گیا اپنا ہالینڈ میں، تو میں نے دیکھا پنیر، اس کا ذائقہ وہ پہلے ہی پتہ تھا کہ پنیر بڑا شاندار ہوتا ہے. وہ اتنا اچھا پنیر ہوتا ہے کہ اس کو روٹی کے ساتھ کھا لے بس. ایک سستی سی چیز ہے، مہنگا تو نہیں ہوتا پنیر، کیا مہنگا ہونا ہے. تو وہ 100 آدمی آپ ٹرینڈ کر لیں، اور نہ صرف آپ پنیر بنائیں اپنے لیے،
کہ جو کہ ایک بڑی غذائیت ہوتی ہے جس میں ساری دنیا کو بھیجیں. سعودی عرب سلاد بیچتا ہے یورپ کو, افریقہ کو. کرنے کو تو ہارون صاحب بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک اچھا پلان ہو. ٹھیک ہے, مہنگائی کے اوپر جب آپ بات کر رہے تھے ہارون صاحب, موجودہ جو لہر ہے وہ گورنمنٹ کو اور ان سے منسلک جتنی جماعتیں ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک نقصان پہنچا رہی. کیا پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہے؟ پہنچا رہی, سخت. سرویز کیا کہہ رہے ہیں؟ سروے یہ ہے جو تازہ ترین سروے آیا ہے, 32% ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے. میرا تو خیال تھا زیادہ ہوں گے لیکن پتہ چلا 32% ہے. اچھا. اور ایک سروے کرایا ہے سعودی عرب کے ایک ادارے نے جو یہ کہنا چاہیے کہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے ویسے, آرامکو میں. آرامکو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے نا مالیت کے اعتبار سے, کیونکہ سب سے زیادہ تیل سعودی عرب میں پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 5% اضافہ ہوا ہے کم از کم پی ٹی آئی کی حمایت میں. اچھا, 27% ہیں نون لیگ کے, اور 10% ہیں پیپلز پارٹی کے, اور 4% ہیں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان کے, اور 3% ہیں تحریک لبیک کے, اور 2% ہیں جماعت اسلامی کے. تحریک لبیک جو ہے وہ غالباً نون لیگ کے ساتھ جائے گی, اور کاف لیگ جو ہے وہ تو اس میں ہے ہی نہیں. کاف لیگ کے جو ہیں وہ ساتھ جائیں گے, لیکن دے آر ٹیکٹفل پیپل, مدد کر سکتے ہیں. کاف لیگ نے کمال کیا, 2 بندے جو ہیں وہ دے دیے نون لیگ کو, اور 2 بندے دے دیے اپنا عمران خان کو. ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ ہمیں ایک صاحب ملے تھے بلوچستان, ہم جا رہے تھے کوئٹہ, بہت پرانی بات ہے, یہ 1990 کی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس 2 اخبار تھے, وہ اب انڈسٹریلسٹ بن چکے تھے. ایک ہم نے کانگریس کو دیا ہوا تھا, ایک مسلم لیگ کو دیا ہوا تھا 1946 میں. صحیح ہے. ویسے کاف لیگ کے بارے میں ہارون صاحب یہ کہا جاتا ہے چودھری برادران سیاست کی چال بہت بہتر انداز میں چل لیتے ہیں دیگر جماعتوں کی نسبت. جماعت اسلامی کی آپ نے بات کی ہارون صاحب, میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی آپ سے بات کی, کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے بھارت کے معاملے کے اوپر. حیرت کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی بالکل لائم لائٹ میں نہیں ہے, کوئی انہوں نے بیان نہیں دیا, کچھ نہیں انہوں نے کیا. تو جلوس نکالا آج گجرانوالہ میں, کسی نے کوریج نہیں دی. کوریج تو میڈیا سنسنی خیز چیزوں کو دیتا ہے نا, اس سے انہیں کیا دل. سب سے زیادہ کام وہ کر رہے ہیں. میں نے آج ان سے پوچھا امیر العظیم صاحب سے کہ آل پارٹیز کانفرنس کیوں نہیں بلا لیتے اس پہ, تو انہوں نے کہا ہاں اس پہ غور کرنے کے لیے تیار ہے. ساری پارٹیوں کو مل کے کرنا چاہیے, لیکن وہ تو اسلام آباد میں بھی نکالنا چاہتے ہیں جلوس, اور بھارتی سفارت خانے جائیں گے. اب میڈیا کوریج نہیں دے رہا, سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے.